بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: نقشبندیہ سلسلہ اور چشتیہ سلسلے میں بنیادی فرق کیا ہے؟ جواب: دونوں کاملین اللہ والے ان کے بزرگ گزرے ہیں، فرق صرف طریقہ کار کا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت چشتیہ سلسلے میں ذکر دیتے تھے، ان سے کسی نے پوچھا، حضرت میں سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہو جاؤں یا سلسلہ چشتیہ میں؟ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کی مثال یوں ہے کہ ایک زمین میں جھاڑیاں ہیں، اس میں کاشت کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں سال 6 مہینے صفائی کرو پھر کاشت کرو۔ دوسرا یہ کہ جتنا صاف ہو اتنا کاشت کرتے جاؤ۔ اس نے کہا کہ مجھے دوسرا طریقہ پسند ہے، موت کا کیا پتہ کب آ جائے۔ فرمایا پھر تمہیں سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہونا چاہیے۔ تو ایک بات ذہن نشین ہو، بہت سے ہمارے ساتھی سمجھتے نہیں، وہ سلسلہ جتنے حق سلسلے مشہور ہوں معروف وہ 4 ہیں، پھر ان کے اور سلاسل بھی نکلتے ہیں، ان میں کسی کو کم نہ کہیں۔ اب اگر آپ نے کسی سلسلے کو کم کہا، اپنے سلسلے کو بڑا کیا، تو آپ نے ایک آدمی کی تردید نہیں کی۔ اس سلسلے کے جتنے مشائخ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہے، ان سب مشائخ کی آپ نے تردید کی۔ آپ اپنے سلسلے میں لگے رہے، کمی بیان نہ کریں، اپنے سلسلے کو دوسرے سلسلے کے سامنے مقابلے میں پیش نہ کریں۔ سوال کیا وجہ ہے کہ حنفی المسلک ممالک یعنی پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، وسط ایشیا کی ریاستیں، ترکی اور شام وغیرہ میں سلاسل صوفیہ زیادہ رائج ہے؟ جواب: تمام دین کا نچوڑ 4 فقہے ہیں، اور یہ 4 بھی سمٹ کر 2 میں آ جاتی ہے، حنفی اور شافعی میں آ جاتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرمائے کہ حنفی المسلک میں کمالات نبوت غالب ہے اور شافعی المسلک میں کمالات ولایت غالب ہے۔ حنفی المسلک ممالک میں اتباع سنت زیادہ ہوتی ہے، لہذا یہ سلاسل اس میں چلتی ہے۔